نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال عز من قائل وخلق الإنسان ضعيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہان والوں کا پالنہار، خالق کائنات، مالک ارض و سما، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مقدسہ، اس ذات مطہرہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو جگہوں سے الگ الگ ٹکڑا پڑھا گیا ہے۔ پہلی آیت سورہ کہف سے پڑھی گئی، دوسری آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا سورہ نساء سے پڑھی گئی، اور ایک نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا گیا۔ یقیناً یہ دو آیتیں یا ان سے ملتی جلتی بے شمار قرآن و حدیث کے اندر پائی جانے والی دلائل و براہین جو ہماری زندگی کے اندر ایک ایسی عمر کو، ایک ایسے طبقے کو جو بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ یقیناً ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو دور قیامت سے بہت ہی قریب پر ہے۔ اس دور کے اندر خیر کے بھی طالب ہیں، شر کے بھی طالب ہیں۔ اس دور کے اندر خیر کی زندگی گزارنے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، خیر پر عمل کرنے والا، اس کو دنیا گمنام اور اجنبی کا نام دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو شر کے کام کرنے والے، گناہ کے کام کرنے والے، معصیت کے کام کرنے والے،
دنیا کی ساری رب العالمین سے بغاوت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب اپنانے والے، دنیا ان کو بڑے عزت و اکرام سے نوازتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، جو اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے اندر کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ چیز اس کے لیے مکمل فٹ نہیں رکھی ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر وہ ہمیشہ شر ہی شر اپنائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس کو اپنی ہدایت کے راستے پر لگا کر اللہ جہاں پر وہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اللہ اس کا اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ الغرض آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ایسا موضوع ہے جو ساری دنیا اس جوانی کی اور اس نوجوانوں کی جو بے راہ روی پر لگانے کی، جو انسانی زندگی کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک عظیم نعمت، یہ نعمت جوانی ایک اللہ کی وہ جو دی ہوئی 40 سال 50 سال 60 سالہ زندگی کے اندر جو ایک مدت جوانی کی عمر آتی ہے، اس کی اللہ رب العزت نے بہت مکمل اور بہت طریقے سے اللہ نے اس کی تعریف، اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم اپنے ان نوجوانوں کی جن نوجوانوں کی زندگیاں کچھ ایسی بے راہ روی پر جا رہی ہیں، جن نوجوانوں کے اندر کچھ اخلاقی بگاڑ پائے جاتے ہیں، جن نوجوانوں کے اندر ان کی زندگیاں ان کے مقصد حیات سے ان کو اس راستے سے ہٹا کر دوسرے مقاصد پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ آج ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے اس بات کا اپنے اندر یہ تصور ہی نہیں پیدا کیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہم سے اللہ نے کچھ مطالبہ کیا ہے، لیکن ویسٹرن کلچر، یورپ کی چال پر چلنے والے اور کچھ ایسے مغربی تہذیب کو اپنانے والے، کچھ ایسے فیشن نے، کچھ ایسی روش نے اور کچھ ایسی چال بازیاں نے اور کچھ ایسے ان کے گندے منصوبے اور ان کے برے عزائم نے ہم نوجوانوں کے اوپر اتنا غلبہ پا لیا ہے کہ یہ نوجوان سمجھ بیٹھا ہے کہ ہماری یہی زندگی ہے، ہمارا یہی کام ہے، ہماری یہی روش ہے، جبکہ اس کو اپنی جوانی کا مقام و مرتبہ ہی نہیں پتہ۔ ایک نوجوان اگر اپنی زندگی کے اندر اگر اپنی جوانی کی قیمت اور اس کے مقام مرتبے کو سمجھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان ہی تھے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، وہ بندے جن کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہدایت کا راستہ ہموار کیا، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دین کے راستے ہموار کیا، دین کے راستے اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی اور وہ اللہ کے ہدایت یافتہ نوجوان بن گئے۔ یقیناً ہماری دنیا کی زندگی کے اندر یہ جوانی کی جو نعمت ہے، یہ جوانی کی جو قیمت ہے، اس جوانی کے کلچر میں ہم نے دیکھا نہیں کہ ہماری جوانی کتنی قیمت دار ہے۔ آج دنیا کے اندر بالخصوص اپنے ملک کی جو احترام، جو محترم عدلیہ ہیں، جو عدالتیں ہیں، کچھ ایسے قانون پاس ہو گئے جن قانون کو ہم اپنے ملک کے اندر ہونے والے ہر آئین اور ہم ہر قانون کی حفاظت اور ہر قانون کی ہم عزت کرتے ہیں، اور ہم احتراماً ہم اپنے ملک کے ہونے والے قانون کو آپ کی اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ مکمل طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوگے۔ لیکن جہاں تک شریعت کی بات آتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے کلام کی بات آتی ہے، جب ہمارے ملک کے اندر ایک آج سے کئی سالوں پہلے ایک قانون پاس ہو گیا ہے، وہ کون سا قانون ہے؟ ہم جنس پرستی۔ وہ کون سا قانون ہے؟ ریلیشن شپ۔ یہ ساری کی ساری جو قانون پاس ہو گئے ہیں، ہم ان کا حکومتی طور پر ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم اپنے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ یہ قانون ایک سماج کے اندر، ایک علاقے کے اندر، ایک محلے کے اندر ایک طریقے سے برائیوں کے اڈے کو کھولنے والے بندے بن جائیں گے۔ اس کے اندر قانون کیا پاس ہوا؟ ایک قانون اس طریقے سے پاس ہوا، بیوی شوہر دونوں کی زندگی بڑے آرام و آرائش سے گزر رہی ہے۔ ایک قانون پاس یہ ہو گیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ اگر رہ سکتا ہے تو کوئی جرم نہیں ہے، اگر کوئی اور عورت کے ساتھ رہ لے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، اور ایسی شریعت اور ایسا قانون اور ایسی زندگی کے اندر جس کے اندر مومن اپنی زندگی کے معیار کو اور اپنی زندگی کے چاند کو اگر نہیں سمجھ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی نعمت کو تم کس طریقے سے استعمال کرتے ہو؟ یہی ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہم جنس پرستی، ہیومن سیکس، یہ ساری کی ساری جو تعلیمات پر جو قانونات پیش ہو رہے ہیں، یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جھانکنا ہے، ہمیں اپنے سیرت
سیرت پر دیکھنا ہے، اپنی شریعت کو دیکھنا ہے، سیرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے تھی، آپ کے صحابہ کی زندگی کیسے تھی، آپ کی زندگی کیسے تھی، آپ کی صحابیات کی زندگی کیسی تھی، ہمارا نمونہ کون ہے، ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارا پیشوا کون ہے، ہم کس کے نقش قدم پر چلنے ہیں، ہمارے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ آج اپنے نوجوانوں کو کچھ ایسی نصیحت کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھ کو کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اللہ اپنے تمام نوجوانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمانا۔ ان نوجوانوں کی زندگی کے اندر جو اس حکومت نے اور یا اپنے ملک کے اندر ہونے والے اس ویسٹرن کلچر کے جو مغربی تہذیب نے جو اثر گھولا ہے، ان میں سے پہلا اثر کیا ہے؟ پہلا اثر کچھ اثرات آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن و سنت کے دلائل پر۔ پہلا اثر اس مغربی تہذیب نے کیا رکھا؟ جو ویسٹرن کلچر نے پہلا یہ تمہارے اوپر یہ چیز گمایا جس کو گمانے کے بعد تمہاری جوانی کی قدر و قیمت کو چھیننا چاہیا، لغویات کی چیزیں، فالتو کی چیزیں۔ انسانی زندگی کے اندر کچھ تو نوجوان کاروبار سے لگے ہیں، کچھ تو بزنس سے لگے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کام کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا کام ہے ہوٹل بازی، پارک بازی، بس اسٹینڈ، ہوٹلیں، ادھر سے ادھر گپ شپ کرنا۔ یہ ساری کی ساری زندگی اللہ رب العالمین نے کہا یہ زندگی اچھی زندگی نہیں، اللہ رب العزت نے کہا یہ زندگی اچھی زندگی نہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اگر لغویات کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ نے 18ویں پارے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نوجوان، وہ مقرب بندے، محبوب بندے نہیں ہو سکتے جن کی زندگی کے اندر ان لغویات میں ہر وہ چیز آئے گی جس جگہ پر آپ بیٹھے ہو جہاں پر دنیا کا فائدہ نہیں، آخرت کا فائدہ نہیں، دین کا فائدہ نہیں۔ جس مجلس میں بیٹھے ہو، جس جگہ بیٹھے ہو، جس علاقے میں بیٹھے ہو، جس محلے میں بیٹھے ہو، جس عمل کو کر رہے ہو، جس حرکت کو کر رہے ہو، نہ تو اس سے دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، تو اس سے تمہاری زندگی کے اندر ایک ناسور بن کر تمہاری زندگی کو کھپانے کے لیے راستہ کھولے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر ہر لغو چیز سے اعراض کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کامیابی کا ٹائٹل دیا ہے، اللہ نے ان کے لیے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کی پہلی لائن اور پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملہ رب العزت نے اس قرآن مقدس میں یہ نازل فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا کی زندگی میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لغویات، منہیات، منشیات، برائیوں سے، مصائبوں سے، مشکلات سے، تمہیں دنیا کی ہر سرکشی، ہر بغاوت سے اللہ تمہیں بچانا چاہ رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو تم بچ جاؤ، اگر تم بچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ یہ پہلی چیز جس دنیا کی زندگی کے اندر بسا اوقات لغویات میں ہمارے زندگی میں وہ چیز بھی آتی ہے، کچھ ایسے کھیل ہیں، کچھ ایسے کھیل یا کچھ ایسی مجلسیں ہیں یا کچھ ایسے مقام ہیں جہاں پر ہم نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو انکار کر کے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے ہم اپنی دنیا کی زندگی کے اندر ہم چاہے تو کرکٹ میں مبتلا ہیں، ہم چاہے تو فٹ بال میں مبتلا ہیں، ہم چاہے تو اپنے بچوں کی زندگی برباد کرنے میں ان کو ہم پب جی میں مبتلا کر رکھے ہیں۔ آج ہماری نئی نسل کی تربیت، آج ہمارے نئے گھرانے کی ایک جو تربیت ہے، یہ تربیت یہ آنے والے مراحل میں، یہ ہمارے آنے والے مستقبل میں، فیوچر میں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک زہر ہے۔ کس طریقے سے زہر ہے؟ ہم نے ابھی اپنے ننھے معصوم بچوں کو ہم نے ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زہر دے دیا ہے۔ وہ کون سا زہر؟ کبھی 10,000 کا آتا ہے، کہیں 12,000 کا آتا ہے، کہیں 15,000 کا آتا ہے۔ موبائل نام کا زہر ہم نے اپنے بچوں کو دیا۔ وہ بچے اپنے اس موبائل کو پانے کے بعد وہ اپنی تعلیمات سے روشناس نہیں ہوئے، اپنی تعلیمات کو بھلا بیٹھے۔ ان کو پڑھانے کے لیے بیٹھو، وہ اپنی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں کہ ہم نے قرآن کیسے سیکھنا ہے، ہمیں ہندی کیسے سیکھنی ہے، انگلش کیسے سیکھنی ہے۔ ان کے ٹیوشن کے ناگے یہ سارے کے سارے ناگے ہونے والے، یہ آج اس کا اثر نہیں پڑے گا، اس کا اثر آج آپ کو نہیں پڑے گا۔ آنے والی جب فیوچر کے مستقبل کے اندر جب ہمارے بچے ناکامی کی زندگی گزاریں گے، تب ان والدین کو اور ان باپوں کو یہ ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ کاش ہم نے اس کے اوپر اسی وقت نظر رکھی ہوتی جس وقت یہ معصومیت کی زندگی میں اپنے آپ کو اس موبائل میں لگا کر اس نے تعلیم کو برباد کیا تھا۔ یہ پہلی چیز جو لغویات ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، معصیت کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے گھر سے دور کرتی ہے۔
اللہ رب العزت کے گھر سے ہمیں دور کرتی ہے، اور یہ چیز اگر ہماری زندگی کے اندر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو اسوہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیسے آپ کو آئیڈیل مانا، کیسے ہم نے نمونہ مانا۔ دوسری صفت جو ہمارے نوجوانوں کو دہانے جو ہمارے نوجوانوں کو ایک ذلت و رسوائی اور ایک طریقے سے اخلاقی بگاڑ کے دہانے پر لے جاتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی دوستیاں کس سے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی دوستیاں کس سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یقیناً آپ دوستی کرو، لیکن دوستی کرتے وقت آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کے اندر اس بات کا تصور اور یہ خیال پیدا ہونا چاہیے، آیا یہ میری دوستی دینداری والی دوستی ہے یا مفاد پرستی والی دوستی ہے؟ یہ میری دینداری، یہ مجھے دین کی طرف لے جانے والا ہے یا دین سے دور کرنے والا ہے؟ اور بسا اوقات کچھ دوستیاں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ایسے دوستوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا کے اندر اپنی دوستی کا پاس و لحاظ نہ رکھ کر اپنے دوست کو بھی گمراہ کیا ہے، خود بھی گمراہ ہوا ہے، اپنی زندگی کے اندر اپنے دوستوں کو بھی گمراہ کیا ہے، خود بھی گمراہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ جو دنیا کے اندر تمہارے نام پر جان دینے کو تیار ہیں، تمہارے نام پر اپنی زندگی لٹانے کو تیار ہیں، آج جب دوستی ہماری ہوتی ہے، آج جب دوست ایک دوست سے ملتا ہے، ایک نیک ایک اچھا گھرانے کا خاندان کا ایک نیک صالح لڑکا، ابھی وہ اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچ رہا ہے اور اس کی دوستی کسی ایسے بچے سے ہو جاتی ہے جو بچہ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر کہیں شراب میں لت ہے، کہیں گٹکے میں لت ہے، کہیں جوا میں لت ہے، اور حد تو وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پر ام الخبائث کا تذکرہ شراب کہا گیا ہے، اور اس کے بعد ہماری ایک نسل ڈرگس کا شکار کرتی ہے۔ یہ ڈرگس ہماری دنیا کی زندگی کے اندر جس طریقے سے دنیا کے سارے ممالک میں اور دنیا کے سارے مذاہب میں یہ ڈرگس ایک طریقے سے ہانیکارک قرار دیا گیا ہے، اور انٹرنیشنل پارلیمنٹ کے اندر اس ڈرگس کو اتنا نقصان بتایا گیا ہے کہ اس کے سب سے بڑے بڑے 3 نقصانات ہیں، اس کے سب سے بڑے بڑے 3 نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان سب سے بڑا ہے کہ جو ڈرگس کا عادی ہوگا سب سے پہلے وہ چور بنے گا، جو ڈرگس اور نشے کا عادی ہوگا سب سے پہلے وہ چور بنے گا، یا تو کبھی اپنی ماں کے زیور کو چرائے گا، یا کبھی اپنے باپ کے پاکٹ پہ حملہ کرے گا، یا کبھی اپنے بہنوں کو زیور چرائے گا، اور یہ ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد وہ اپنے پڑوس میں، محلے میں، اپنے گاؤں میں اور اپنے بستیوں میں چوری کر کے اپنی اس نشے کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرے گا۔ اور یہ میرے بھائیوں، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہو کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہمارے کتنے نوجوان اس چیز میں لت پت ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا تمہاری دوستی دنیا کی زندگی کے اندر کتنی مہذب تھی، تمہاری دوستی دنیا کے اندر تم نے کسی سے دوستی کی، تم نے کبھی اپنے اندر سوچا کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو، دوستی تمہاری کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ اگر تمہاری دوستی دین کی بنیاد پر ہے، تمہاری قربت، تمہارا لگاؤ، تمہاری محبت، تمہارا اس سے ملنا، تمہارا اس سے بیٹھنا، تمہاری صبح، تمہارے شام، تمہارے کھانے، تمہارے پینے، اگر سارے کے سارے وہ دین کے لحاظ پر ہے، تب تو تم اللہ کے بڑے محبوب بندے ہو۔ لیکن اگر دین کے لحاظ سے نہیں ہے، مفاد پرستی کے لحاظ سے، ایک دوست قیامت کے دن سب سے بڑا دشمن بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہی دنیا کے اندر جو تمہارے لیے جان دینے کو تیار ہیں، تمہاری زندگی پر اپنی زندگی لٹانے کو تیار ہیں، کل اللہ حشر کی عدالت میں اعلان کرے گا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ بہرحال رہے وہ دوست جن کی دنیا کی زندگی کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف جن کی بنیاد پر تھا، یہ دوستی، یہ قربانی تمہاری اس آخرت کے اندر، اس منازل میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے جنت دلا کر رہے گی۔ لیکن جو دوستی دنیا کے اندر محض صرف گناہ، معصیت، سرکشی، بغاوت پر آمادہ رہی، وہ دوستی تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان مقدس سے اعلان کیا وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، دو مومن دوست، ان کی دوستی، ان کی محبت، ان کا ملنا، ان کا جلنا اگر دونوں کا ہوتا ہے تو محض صرف ایک بنیاد ہے، محض صرف ایک بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد سب سے اصل دین کا بنیاد ہے، شریعت کا بنیاد ہے، قرآن کا بنیاد ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد ہے، اور ساری کی ساری شریعت پر مبنی، ساری کی ساری چیزیں جو نصیحت پر مبنی چیزیں ہیں، جو انسانی زندگی کے اندر ایک سیدھی راہ کی ڈگر پر لگانے والی ہیں، اس دوستی پر اگر تم اپنی زندگی گزارتے ہو تو تمہارے لیے بڑی خوش نصیبی، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی کے اندر
بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہماری دنیا کی زندگی کو تباہ و برباد کے دہانے پر لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ ہاں، یہی دنیا کی زندگی، ابھی یہ جوانی، جس جوانی کے اندر ہم نے اپنے دوست کی اہمیت، اس کے مقام مرتبے کو ہم نے جانا نہیں، اور یہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارا بیٹا کس سے دوستی کر رہا ہے، ہماری بیٹیاں کس سہیلیوں سے دوستی کر رہی ہیں، کیا ہمارا بیٹا جس دوست سے دوستی کر رہا ہے کیا اس کے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جس سے سہیلیاں بنا رکھی ہیں کیا اس کے اندر دینداری پایا جاتا ہے، اس کے اندر اخلاقی اور اس کے اندر مہذب کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے۔ اگر ماں باپ ان کے شروع کے مراحل میں اگر اپنی نگاہوں کو، اگر انہوں نے احساس سے اگر انہوں نے اپنی نگاہوں کو نہیں دیکھا، واللہ ہمیں کل اپنے آنکھوں سے آنسو رو رو کر ہم دنیا کے سامنے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک باپ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنی اولاد کی کبھی شکایت کسی سے نہیں کرتا، چاہے بیٹے کی شکایت ہو چاہے بیٹی کی شکایت ہو۔ ایک باپ کو جگرا اللہ نے اتنا بڑا دیا ہوتا ہے کہ لاکھ دنیا کا سب سے بڑا نافرمان ہو، لیکن ہمارا بیٹا جتنا برائی کر رہا ہے، جتنا نقصان کر رہا ہے، اس کو ہمیں اس بات کا احساس ہو ہی جاتا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے کس طریقے سے اس باپ کی نافرمانی کی ہے، اور جو باپ اپنے اوپر اس بات کو دنیا والوں کے سامنے نہیں ظاہر کر سکتا کہ ہم دنیا والوں کو ظاہر کریں تو کس منہ سے کہیں، کیونکہ ہم نے شروع کے اندر ہم نے اس کے جوانی کی دہلیز کو پہنچتے ہم نے کیسے اس کی تربیت کی ہے، ہم نے اس کی تربیت نہیں کی ہے بلکہ ہم نے اس کی لاپرواہی کی ہے۔ یہ پہلی چیز ہماری دوستی دینداری والی دوستی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارا پیشوا کون ہے، کس کو ہم مانیں، کس کی روش پر چلیں، کس کے نقش قدم پر چلیں، یہ ہمارا موبائل بتائے گا، یہ ہماری کتابیں بتائیں گی۔ آج کی نوجوان نسلیں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، یہ ہمارے موبائل کی اسکرین بتائے گی کہ ہم نے کس کو آئیڈیل مانا ہے۔ ہم نے کسی فلمی اداکارہ کو ہم نے آئیڈیل مانا، ہم نے کسی کھلاڑی کو ہم نے آئیڈیل مانا، ہم نے کسی فٹ بال کے کھیلنے والے کو ہم نے آئیڈیل مانا۔ یہ ہمارے موبائل بتائیں گے، یہ ہماری کاپیاں بتائیں گی، یہ ہمارے بکس بتائیں گے کہ ہم نے کس کو آئیڈیل مانا۔ اور آئیڈیل ماننے کا حکم کس کو دیا گیا ہے؟ آئیڈیل ماننے کا حکم کس کو دیا گیا ہے؟ ہم ایسے شخص کو آئیڈیل مانتے ہیں جو دکھنے میں بھی بندر اور سور کی طرح دکھتے ہیں، اور ہم نے ان کو آئیڈیل مانا ہے۔ ابھی چند سال پہلے ایک جرمن کا ایک کھلاڑی، فٹ بال کا کھلاڑی، اس نے ایک ایسی کٹنگ کٹوائی جو اس کے صرف سر پر بال موجود ہیں، آگے پیچھے دائیں سارے کے بال ختم ہیں۔ اور یہ کلچر ہمارے نوجوانوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ کلچر اتنا بول بالا ہوا کہ جس کو دیکھو وہی سور کٹ، جس کو دیکھو وہی بندر کٹ۔ وہ دیکھنے میں خود عجیب سا بندر لگتا تھا، اور اس کی شکل اپنانے والے وہ بھی عجیب سے بندر ہی دکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طریقے سے کس کی روش اپنانے کو تیار ہیں۔ نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ اے میرے صحابہ سن لو، تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر جب میں تمہارے بعد کچھ مسلمان اور کچھ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے اور کچھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، وہ تمہارے اوپر کچھ ایسے لوگوں کے نقش قدم، کچھ ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور آج ہماری جماعت اور آج ہمارے نوجوان اور آج ہمارا ایک پورا سماج کا بڑا طبقہ یہ اپنے آپ میں فیشن سمجھا ہے، پھٹی پینٹ پہن لیا، گھٹنے پہ پھاڑ لیا، یا اوپر سے لے کر نیچے تک کہیں بھی نماز پڑھ لیں پھٹی پینٹ پڑھ کے۔ ایسی پینٹ میں نماز ہی نہیں ہے۔ جس پینٹ کے اندر مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک ہے، اس گھٹنے کے درمیان کچھ پھٹا ہے، کٹا ہے۔ اگر تکلیف ہے، غریبی ہے، غربت کا عالم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، بالکل ہو جائے گی نماز۔ اگر آپ غریب ہو، آپ کے پاس وہ پینٹ نہیں ہے، لیکن فیشن تو یہ بن پڑا ہے کہ ہمیں خریدنی ہے تو پھٹی ہی خریدنی ہے، اور اس پھٹی پینٹ کے فیشن کو ہم نے پہن کر ہم نے اپنے اسلام کو داغدار نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کو داغدار کیا ہے۔ ہم نے اپنے والدین کی عزت و آبرو، ہم نے ان کی ناک کٹوائی ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر۔ اور آج کا کلچر ہمارا نوجوان کبھی کچھ ایسی شرٹ پہنتا ہے جس شرٹ کو ادھر سے پھاڑ لے، آگے سے پھاڑ لے، پیچھے سے پھاڑ لے، کچھ سوراخ کر لے، اس پہ فیشن بن گیا۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ ایک طریقے
طریقے سے بے حیائی ہے، ایک طریقے سے رسوائی ہے، اور ایک طریقے سے ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کے یہ اپنانے والے، یہ اس کے روش پر چلنے والے یہ طریقے ہیں جس طریقے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ طریقہ کس کا اپنانا ہے؟ ہاں، ہم نے دوسرے کے کلچر کو اپنایا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہمارے بارے میں کیا کہا۔ ہم نے اپنے بال کو سور اور کتے جیسے، بندر جیسے ہم نے بنا لیا، لیکن اللہ رب العالمین کی ایک آیت تو پڑھ لیتے، کم از کم بڑی مشہور آیت ہے، سب کو آیت یاد ہے، وہ آیت سب کو یاد ہے۔ الحمدللہ، یہ میرا حسن ظن ہے کہ وہ آیت سب کو یاد ہوگی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو کتنے بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتنے اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ اللہ نے احسن کا لفظ استعمال کیا، حسن معنی ہوتا ہے اچھا، اور احسن سب سے اچھا۔ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ نے اتنا اچھا بنایا، اور اچھا بنانے کے بعد کہتے ہو کہ نہیں، میں اللہ کی بغاوت کر کے میں برا بننا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، یہ ہمارے کلچر، یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت، اگر ہم اپنے آپ میں اپنی زندگی کے اندر اگر سدھار نہیں پیدا کر سکتے، واللہ ہمارے اوپر جس طریقے سے آنے والے مشکلات میں، آنے والی نسلوں میں جو برائیاں دیکھنے کو ملیں گی، اللہ رب العالمین نے اس سے بچائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے بچائے کہ ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے آئیڈیل جس کو مانا تھا، اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ تمہارا آئیڈیل وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے والا ہو، اور وہ اپنی زندگی کے اندر کہے ہم نے مانا تو ہم نے اللہ کے رسول کو مانا، ورنہ ہم نے کبھی کسی کو پیشوا اور کسی کو آئیڈیل ہم نے مانا ہی ماننے کے لائق ہی نہیں ہے کوئی۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک مومن اپنی دنیا کی زندگی کے اندر، ہم میں نوجوانوں سے بھی پوچھا جائے، ایک نوجوان سے کسی سے اگر پوچھ لیا جائے، یا اجتماعی طور پوچھ لو کہ کسی بھی صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں آپ نے پڑھا، انکار کریں گے ہم نے نہیں پڑھا، الا ماشاءاللہ۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ میں سب نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا میں سب نوجوان بچوں یا سب نوجوان بچیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ان میں مبتلا ہے میں ان سے خود پوچھ رہا ہوں، وہ اپنے نفس کا محاسبہ خود کریں اور خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہاں ہم نے کتنا صحابہ کی زندگی کو سیکھا ہے، اور کتنا ہم نے ان ناپاک فلمی کلچر کے لوگوں کو ہم نے سیکھا ہے۔ اور یہ فلمی کلچر ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے؟ یہی فلمی کلچر جن کو ہم نے آئیڈیل، جن کو ہم نے نمونہ مانا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر آج دنیا کی کوئی بھی فلم ہو، کسی بھی ملک پر بنی ہوئی ہو، اس فلم کے اندر عریانیت، اس فلم کے اندر فحاشی، اور اس فلم کے اندر گناہ ہونا ہی ہونا ہے، اور اس کے اندر جو تربیت دی جاتی ہے وہ تربیت ہمارے نوجوان بچے یا ہماری نوجوان کچھ بچیاں، ہمارے نوجوان بھائی یا ہماری کچھ نوجوان بہنیں ان سیریلوں کو اور ان فلمی کلچروں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنی زندگی میں اس کو نمونے کے طور پر وہ پیش کرتی ہیں، چاہے وہ عشق و محبت کا فتنہ ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کی زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو آج ہمارے سماج کے اندر یہ سوشل میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس بات پر سکھانے پر مجبور کرتی ہیں، اور ہمارے بچے دھڑلے سے وہ سیکھتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر اس بات پر ہم توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن تو ہے، کیا اس پہ چل رہا ہے؟ اس پہ کوئی ایسی سیریل چل رہی ہے جہاں پر عریانیت، جہاں پر فحاشیت ہے، وہیں پر سامنے باپ بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، اور ایک ساتھ بیٹھ کر ایسے کلچر کو دیکھیں گے۔ بتاؤ اس سماج کے اندر یا اس گھر کے اندر کیا اثر پڑے گا؟ اس گھر کے اندر کیا اثر پڑے گا؟ ایک نہ ایک دن وہ اپنا اثر گھول کر ہی رہے گا، اور جب وہ اثر گھولے گا تب ہمیں اپنی زندگی کے اندر احساس ہوگا کہ یہ اس فلمی کلچر نے اور اس پرنٹ میڈیا اور اس الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے گھروں کو کس طریقے سے تباہ کر دیا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے، اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، گزری ہے زندگی ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر۔ ایسی زندگی مت گزارو جس زندگی کے اندر تمہیں اللہ رب العالمین کا گھر نہیں یاد آتا، تمہیں ہوٹل یاد آتے ہیں، تمہیں پارک یاد آتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کے کلچر معلوم کیا ہے؟ ایک نوجوانوں کا کلچر ہمارا یہ ہے، ایسی دوستی، جو دوستی ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا راستہ کھولتی ہے
جو ابھی نوجوان نہ نشے کی چیزوں کو جانتا ہی نہیں تھا، بیڑی کیا ہے، سگریٹ کیا ہے، گٹکا کیا ہے، ڈرگس کیا ہے، یہ ساری کی چیزیں جانتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کی دوستی ایک ایسے انسان سے ہوئی، اس کی دوستی اس کے ایک ایسے جگری دوست سے ہوئی جس دوست نے اپنی اس دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے دھیرے دھیرے اس کو پان گٹکا بیڑی سگریٹ کا عادی بنانے کے بعد اسے بڑی بڑی پارٹیوں میں لے جانے لگا، بڑی بڑی پارٹیوں میں لے جانے لگا، اور لے جانے کے بعد اس کو ایک ایسی چیز کا عادی بنا دیا جو اس کے گھر کو بھی تباہ کرنے والا ہے اور اس کے خاندان کو بھی تباہ کرنے والا ہے، اور جو اس کی نسل میں پائی جانے والی جو عزت جو ان کے گھر خاندان والوں نے پرانے نسل جو آبا اجداد نے جو عزت کمائی تھی صدیوں سال، اس کو وہ لمحوں میں سڑکوں پہ جا کر گزار کر ان کی ناک کو کٹوا دیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے سماج کو اگر سدھارنا ہے تو اے میرے نوجوانوں، اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنے مقام کو سمجھو۔ تمہارا مقام کیا ہے؟ تم نے اپنے مقام کو نہیں جانا۔ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تم نے اپنے مقام کو نہیں جانا۔ اور اس نوجوانوں کی ان کے اخلاقی بگاڑ میں ایک چیز یہ بھی پایا جاتا ہے، کیا؟ عشق و محبت کا فتنہ، عشق و محبت کا فتنہ۔ الا ماشاء اللہ کی شادی سے پہلے کچھ ایسے ہی نوجوان جو اپنی زندگی کے اندر اس آلودگی سے اپنے آپ کے دامن کو پاک رکھے ہوں، ہاں، اللہ کا وہ ولی ہے نوجوان، اللہ کا وہ ولی ہے نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اندر توحید اور اپنے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے، وہ چاہے کالجوں میں پڑھتا ہو، چاہے یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہو، چاہے کسی ادارے میں پڑھتا ہو، وہ چاہے کسی آفس میں جاب کرتا ہو، یا کسی کمپنی کا وہ لائر ہو، یا کہیں پر کسی بھی جگہ پر اگر وہ نوکری، جاب، پڑھائی، اسٹڈی، تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنے اس پاک دامن کو اس جوانی کی دہلیز پر اگر عزت و سربلندی کماتا ہے اور اپنے اس دامن کو عشق و محبت سے پاک کر لیتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بچی، وہ بہن اللہ کی ولی ہے جو اپنی زندگی کے اندر کالجوں، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرے اور مہذب انداز میں اپنے نقاب اور اپنے اس حجاب کا استعمال کر کے وہ بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، اور اللہ رب العالمین اس کو اس عشق و محبت کے ناپاک دھبوں سے اللہ بچائے لے، اس سے بڑی ولی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی کا ثبوت وہاں دینا پڑتا ہے جہاں پر گناہ کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جب یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے، اپنی عزت و آبرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اور اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں گی، ان کی عزت و آبرو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے گا۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نصیحت داماد رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے علی، تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر اگر کبھی کسی غیر محرم عورت پر اگر تمہاری نگاہ ایک مرتبہ اگر اچانک پڑ گئی ہے تو دوبارہ جان بوجھ کر عمدن دوبارہ اس پر اگر نگاہ دوڑاؤ گے اور اس پر نظر ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کرے گا، سوال کرے گا۔ ہم میں سے ہمارے نوجوانوں کا کلچر کیا ہے؟ کسی چوراہے پر بیٹھے ہیں، کسی اڈے پر بیٹھے ہیں، کسی بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہیں، کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی کسی طریقے سے جا رہی ہے، کوئی عورت کسی بھی طریقے سے جا رہی ہے، کسی بھی لباس میں جا رہی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے جسم کو خراب کرنا، اپنے اس خواہشات نفسانی اور اپنی اس شہوت کو جگانا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور ہم ایک کلچر میں اس دور میں جی رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی پڑھا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو بھی پڑھا ہے، لیکن ایک دور وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نیک صالحہ بچی کا نکاح، نیک صالحہ بچی کے لیے رشتہ جب والدین کے پاس آتا تو والدین اپنی اس بچی سے جا کر پوچھتے، اے میری بیٹی، زید نام کا، عمر نام کا کوئی لڑکا ہے، نیک صالح ہے، اس صفت کا حامل ہے، میں تیرا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں، بیٹی تو کیا کہتی ہے؟ ایک وہ دور تھا جس وقت بچی اپنے منہ کو بھی نہیں کھولا کرتی تھی، اپنے سر کو جھکا لیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بچی اجازت نہیں دے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کیسے ملی کہ اس کا نکاح کر دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ زبردستی کہیں پہ جا کر نکاح کر دو۔
کوئی نیک صالحہ بچی ہے، نیک صالحہ نیک پابند عبادت گزار بہن ہے، اور آپ اس کو لے جا کر کسی ایسے نوجوان کے حوالے کر دو جو دولت کے نشے میں تو چور ہے، دولت تو بہت ہے لیکن دینداری ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، یہ اس باپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ظلم لکھے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ ایک دور وہ تھا جس دور میں بیٹیاں اپنی آوازوں کو یا بیٹیاں کہنے کو اپنے آپ میں شرم محسوس کیا کرتی تھی، اور ایک دور آج ہے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، یا ہمارا بھائی یا ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا آج اس دور میں اعلان چلا کر کہتا ہے کروں گا تو اسی سے کروں گا ورنہ جان دے دوں گا۔ بیٹی بھی کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ جان دے دوں گی۔ یہ شرم و حیا کا یہ عالم، ایک کلچر وہ تھا رشتہ خود دیکھا جاتا تھا، ماں باپ دیکھتے اور ماں باپ میں سے یا ماں پوچھتی یا باپ پوچھتا بیٹی سے، لیکن آج وہ اپنی زندگی کا شریک سفر وہ خود ہی تلاش کر کے وہ پورے خاندان پورے گھر والوں سے فائٹنگ کرنے کے بعد باپ کی عزت بھائی کی عزت ناک پر داؤں پر لگی ہے، اس سے مطلب نہیں، کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ جان دے دوں گی۔ یہ کیسا کلچر ہے؟ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ اگر اس کلچر کو سدھارنا ہے اپنے گھر کے اندر، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دینداری پیدا کرنی پڑے گی۔ جس گھر کے اندر ماں نمازی ہوگی، جس گھر کے اندر ماں پرہیزگار ہوگی، واللہ اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین ان اولادوں کے اندر وہ بزرگی اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ دینداری پیدا کرے گا۔ سماج کے اندر وہ ایک طریقے سے عبرت ہوں گے کہ دیکھو فلاں گھر کے اندر کتنی دینداری ہے، ہمیں بھی اسی دینداری کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ دور تھا اور ہمارا دور ایک گزر رہا ہے جس دور کے اندر یہ خودکشیاں کے جو بڑے بڑے مراحل آتے ہیں، خودکشی کے آج کل کہیں نہ کہیں ادھر حادثہ سننے کو ملا، کہیں ادھر حادثہ سننے کو ملا۔ ہوتا کیا ہے؟ سب سے بڑا جڑ ایک یہ عشق و محبت کا فتنہ بھی اس خودکشی کو زیادہ عام کرنے کا باعث ہے۔ کس طریقے سے لڑکا اپنی عشق و محبت میں چور چور ہے، 2 سال 3 سال تک اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، گھر والے شادی کو تیار نہیں، گھر والے شادی کو تیار نہیں، یا تو لڑکے نے جا کر کہیں جان دے دی، گھر والے تیار نہیں، لڑکی نے کہیں جا کر جان دے دی، یا گھر والے راضی نہیں، دونوں لڑکے لڑکیاں آپس میں راضی ہیں، وہ جا کر کہیں پر جان دے دی۔ یہ خودکشی کے مراحل کو دروازہ کھولنے والے یہ عشق و محبت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس فتنے کے اندر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے پہلے ان ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کن کی؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، ان ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کیا ذمہ داری؟ نوجوان بیٹا ہے، جوانی کی مراحل تک پہنچ گیا، شادی کرنے لائق ہو گیا، آپ اس کی شادی کر دو، اور اگر آپ شادی نہیں کرتے ہو، نیک صالحہ کئی بچی دکھی، آپ اس سے نکاح کر دو۔ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی نیک صالح اچھا اخلاق کا حامل کوئی لڑکا دکھا، آپ اس سے نکاح کر دو۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ ایسا نہیں کرتے زمین پر آپ فساد برپا کرنے والے بن جاؤ گے، زمین پر آپ فساد برپا کرنے والے بندے بن جاؤ گے، اور جب زمین پر فساد برپا ہوگا تو برائیاں عام ہوگی، ہمارے اندر برائیاں، سرکشیاں، بغاوتیں، گناہ کے دروازے عام ہوتے جائیں گے، اور جب ہمارے اندر وہ چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر بتایا کہ تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر اگر دینداری، اخلاق، شعور اور احساس ذمہ داری اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہو۔ میرے نوجوانوں، ایک آخری بات کہ آپ نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، اگر اپنے مقام کو سمجھنا ہے تو ایک مرتبہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام سے خوبصورت نہیں ہو، حضرت یوسف علیہ السلام سے خوبصورت نہیں ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس مصر کے بادشاہ اور اس کے محل میں رہ رہے تھے، جس محل میں دنیا کی بڑی خوبصورت حسینائیں رہا کرتی تھی، لیکن وہاں پر اس یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، اے اللہ مجھے اس برائی سے جس جگہ میں مجھے یہاں پر قید و بند رکھا گیا ہے، اے اللہ اس جگہ سے اچھی ہمارے لیے جیل خانے ہوگی جہاں پر ہم اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے سنی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر دنیا والوں کو دکھایا کہ جب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیا اور کہا وقالت حیت لک، جب اپنے آپ کو کہا اے یوسف میں تمہارے لیے حاضر ہوں، یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو نوجوانوں، دنیا میں زلیخائیں بہت ہیں، تم یوسف بن جاؤ دنیا سدھر جائے گی۔ دنیا میں زلیخائیں بہت ہیں، تم یوسف بن جاؤ دنیا سدھر جائے گی۔ اور یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے اے نوجوانوں تمہیں دیا ہے،
کیا ہے مقام و مرتبہ؟ ہم نے اپنی جوانی کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک دنیا کی زندگی جو ہوتی ہے، آج ہم میں سے ہمارے نابالغ بھائی، ہمارے نابالغ بچے بلوغت کے مراحل تک پہنچتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ سب سے بڑا جڑ، سب سے بڑا نقصان اور سب سے آسان راستہ جو ان کے ہاتھ میں جو 10,000 12,000 کا جو زہر دے دیا گیا ہے، یہ زہر ہمارے بچوں کو اب ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کو بلوغت کے مراحل تک پہنچا دینے والا ہے. اور اگر ہم نے ابھی آنکھ نہیں کھولی تو آنے والے ایام میں چل کر ہمارے آنکھوں سے اگر آنسو نہ نکلے تب تم کہنا. یہ ہماری دنیا کی زندگی کے اندر میرے نوجوانوں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نوجوانوں، اگر تم نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اس پر عمل کر لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگی، وہاں پر اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اور وہاں اللہ رب العزت کس کو جگہ دے گا؟ وہاں پر اللہ رب العزت اس نوجوان کو جگہ دے گا جس نوجوان نے وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے لگایا. اور ایک تو یہ نوجوان یہ، اور دوسرا نوجوان کون؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ نَسَبٍ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک حسین و جمیل عورت کسی نوجوان مرد کو اگر وہ اس بات پر آمادہ کرے کہ آؤ ہمارے ساتھ تم بدکاری کرو. ہاں، یہ بدکاریاں کبھی کیسے ہوتی ہیں؟ کبھی فون سے ہوتی ہیں، فون سے بدکاریاں بھی ہوتی ہیں، ہاں، چھونے سے بھی بدکاریاں بھی ہوتی ہیں، دیکھنے سے بھی بدکاریاں ہوتی ہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے راستے بتا دیے کہ اللہ کے رسول اس راستے سے بدکاریاں ہو سکتی ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا، کل للمؤمنین، نگاہ تمہاری نیچی رہیں گی، تمہارے اندر وہ خواہشات اور وہ بری نیت تمہارے اندر نہیں پیدا ہوگی. اسی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ نوجوان جس کی جوانی کی دہلیز پر کوئی نوجوان حسینہ، کوئی حسین و جمیل اور بڑی عزت و آبرو اور بڑے اونچے گھرانے خاندان کی لڑکی اگر تم سے کہے کہ تم آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو، تمہاری زبان سے نکلے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا. اگر تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر یہ چیز پیدا ہو گیا، رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العالمین کی جنت تمہاری اور اس عرش کے مستحق تم ٹھہرے، اور تمہاری عزت دنیا میں، تمہاری عزت آخرت میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر بار لہا وہ بیداری پیدا کر دے کہ اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہونے والے بندے بن جائیں. ابھی 6 دسمبر گزرا ہے، جتنے بے نمازی کو دیکھو سارے لوگوں نے اسٹیٹس رکھا ہے بلیک ڈے. اسلام میں کوئی بلیک ڈے نہیں ہے. اگر تمہیں بابری مسجد کا، اگر اس کے شہید ہونے کا اگر اتنا تمہیں غم ہے تو اپنے محلے کی مسجد کو ویران کیے بیٹھے ہو، اگر اس کو آباد نہیں کر سکتے ہو تو واللہ کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بابری مسجد کے ویران ہونے پر وہ اس پر افسوس ظاہر کرے. کسی بے نمازی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بابری مسجد کے شہید ہونے پر وہ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر وہ ایک طریقے سے مایوسی کی زندگی گزارے. اسے وقت ہو جانا چاہیے کہ گھر کے بغل میں مسجد ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، ہم چادر تان کے سو رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے محلے کی مسجد کو آپ منہدم کر رہے ہو، آپ گرا رہے ہو، آپ ویران کر رہے ہو، تو آپ کو بابری مسجد پر افسوس کا حق نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیمات کے مطابق ہمارے نوجوانوں کے اندر، وہ صحابہ کرام بھی نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحابہ کرام کی جوانی کو پڑھ کر ہمیں ان کے مطابق اپنی جوانی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکلیم ملک بر رؤوف الرحیم.